بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کی شاید اس حکومت میں تیسری مرتبہ رخصتی ہو رہی ہے۔ آپ جب تشریف لاتی ہیں تو بڑے زور شور سے، بڑے ڈنکے بجا کے، اور جناب بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے ٹھسے کے ساتھ اور بڑے کھلے ڈلے انداز میں تشریف لاتی ہیں۔ پھر آپ کے حوالے سے دو چار قسم کی خبریں آتی ہیں اور ایک دن پتہ لگتا ہے کہ آپ رخصت ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو محترمہ کی طبیعت سے آشنائی کے لیے ان کا کل کا ایک بیان سناتا ہوں۔ ایک صحافی نے کہیں پوچھا کہ جی یہ تو آپ اتنی کھپ ڈال رہے ہیں، آپ نے سارا کاروبار بند کرا دیا لوگوں کا، مارکیٹیں بند ہو گئی ہیں، چھٹیاں دو کر دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اور آپ کہتی ہیں کہ اتنا زور ہے یعنی اس کا کرونا کا، تو ہے تو کچھ نہیں ہے، نظر تو کچھ نہیں آتا ایسا، خدا نہ خواستہ۔ جس پر محترمہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ بڑے نا بدتمیز لوگ ہیں، یہ ڈنڈے سے ہی سیدھے ہوتے ہیں، تو جب ان کو ڈنڈے پڑیں گے نا تو پھر یہ ان کو پتہ لگے گا، پھر یہ منہ پہ نا وہ ماسک لگایا کریں گے۔ اچھا، یہ آپ کا مطلب یہ کھلا ڈلا انداز ہے، کوئی ایسی بات نہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی نیتاً یہ بات کی ہے یا کوئی بری غصے میں کہا ہوگا، وہ روٹین میں بھی اسی طرح ہی بات کرتی ہیں۔ آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہوگا جب وہ کبھی کبھی جب وہ کسی معائنے پر تشریف لے جاتی ہیں، کسی دورے پر تشریف لے جاتی ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں مشیر ہوں اور میں الیکٹڈ بھی نہیں ہوں، میں کوئی وزیر بھی نہیں ہوں میں، لیکن وہ ان کا جو ہوتا ہے نا وہ ایگریشن ان کی، وہ چیف منسٹر والی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی ہوتی ہے۔ اپنے مخالفین کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کرنا ان کی ایک اضافی خوبی ہے، جس کی بنا پہ ان کو دوبارہ یہ منسٹری دی گئی تھی۔ منسٹری تو نہیں، بس مشاورت یہ دی گئی تھی، اور آپ نے خوب اس میں رانی مہارانی اور پتہ نہیں کیا کیا اور القاب سے نوازا ان کو، اپنے مخالفین کو۔ سیاستدانوں کو بہت سنبھل کے اپنی زبان جو ہے نا کھولنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ عین ممکن ہے کل کو جن کو آپ نے آج گالیاں دی تھی، کل آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ دیکھیں نا، پاکستان میں کوئی اصولی سیاست تو نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئی ہیں، جو آپ نے پارٹی جوائن کی تو مریں گی بھی، اس کے ساتھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو پاور پولیٹکس ہے۔ جہاں آپ کو کامیابی ملے گی آپ نے وہ ٹکٹ لینا ہے، جہاں آپ کو کوئی سیٹ ملے گی منسٹری کی، کوئی مشاورت کی، آپ نے وہ کر لینی ہے۔ پارٹیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ پارٹیوں کے مینیفیسٹو، پارٹیوں کے پروگرام لینے دینے، اس کی کیا یہ تو پکھنڈ بازی ہے سیدھی سیدھی۔ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ سیالکوٹ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق ان کی ماضی کی جماعت سے ہو، چاہے آج کی جماعت سے ہو، چاہے مستقبل کی جماعت سے ہو، جس سے آپ نے باقاعدہ کسونمکی نہ کی ہو۔ اللہ کے فضل سے آپ ایسی زبان اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہیں کہ اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ کو نارمل طریقے سے زندگی وہاں بسر کریں یا گزاریں۔ آپ مصطفیٰ نے، آپ کو پتہ نا کہ پروگرام میں وہ چپیڑ بھی کرا دی تھی وہ ایک پیپل پارٹی کے سینیٹر صاحب کو، اور اس پر پھر بضد بھی ہوئی کہ انہوں نے میرے مطلب والد کو یہ کہا تھا وہ کہا تھا۔ تو آپ جن کے والد کو یہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں، انہوں نے تو بیچاروں کی ضرورت نہیں کہ کسک بھی سکے آپ کے آگے، آپ نے تو عوام کو ڈنڈا دے دیا تھا کل کے اخبار میں۔ شکر ہے کہ میرا خیال یہ پروگرام، یہ جو آپ کا بیان ہے، یہ کوئی وجہ، یہ بھی خاصا وجہ بنا ہوگا یہ آپ کی رخصتی کی۔ اچھا، اصل جو ہارون رشید صاحب نے بھی جو ہمیں بتایا تھا کہ 4-5 روز پہلے ایک پروگرام میں کہ یہ سیالکوٹ والا الیکشن ہوا ہے نا، اس پہ محترمہ پہلے تو جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو وہ ٹکٹ ہی دینے کے خلاف تھیں، کیونکہ یہ قریباً ان کے ایریے میں ہی آتا ہے جہاں سے وہ الیکشن۔ پہلے تو آپ امید کر رہی تھی کہ ٹکٹ ہی انہیں دیا جائے گا، کہ الیکشن ان کو لڑایا جائے گا۔ جب ان کو نہیں ملا تو پھر انہوں نے جناب اپنی جو شڑینتر تھا سیاسی وہ چلایا، جوڑ توڑ کیا،
اور کوشش کی کہ سبحانی اینڈ کمپنی جو ہے نا وہ جیت جائے اور یہ جو نوجوان ہیں یہ ہار جائے۔ اس کے باقاعدہ ثبوت آپ کے مہربانوں نے اکٹھے کر کے وزیر اعظم کو پہنچائیں، اس لیے پہنچائے ہیں کیونکہ آپ سے کچھ بعید تو ہے نہیں نا، آپ نے جو کہ مستقبل کی سیاست وہاں کرنی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کی سیٹ پہ آپ کا حق ہے، تو اس کے لیے آپ ایسی حرکات کی مرتکب عموماً پائی جاتی ہیں۔ اب جو آپ کی رخصتی ہوئی ہے نا، اس کی ایک وجہ تو آپ کا اس الیکشن میں جو کردار ہے وہ کچھ مشکوک تھا، ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی۔ اس کے بعد سے اب تک آپ بہت غصے میں دکھائی دے رہی ہیں، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا، اس لیے بڑا مناسب فیصلہ کیا گیا۔ امید ہے آپ کو 5-6 ماہ آپ نہ ٹھنڈے دماغ سے ذرا بیٹھیں، سوچیں، آگے محرم بھی آ رہا ہے تو ویسے بھی مہینہ ایسا ہی ہے، تو آپ کا تو تعلق بھی ہے ان سے، تو آپ نا اسے انجوائے کریں، اللہ اللہ کریں، مولا کو یاد کریں، اور جناب اس کے بعد یہ ایک اپنا کورس کر کے 6 مہینے بعد پھر میدان میں آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن و نماز کو ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔